محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا۔ خصوصاً خاندان بنی ہاشم میں تو اس نام کا سرے سے کوئی آدمی نہیں گزرا تھا۔ اس لیے غیبی ہستی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس انوکھے نام کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آنے والی ہستی وہی ہے جس کا نام سابقہ الہامی کتابوں میں احمد ہے۔ فَإِنَّ اسْمَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس ہستی کا نام تورات و انجیل میں احمد ہے، اور اس نام کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسمان رطب اللساں ہوں گے۔ بالآخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا عرصہ ختم ہوا، اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالمتاب کے ضیاء بار ہونے کا وقت قریب آ لگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، اور موسم بہار کی رنگینیوں، رعنائیوں اور شادابیوں کی اگر کوئی شخص عکاسی کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائے؟ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز پر، اس کی مہکتی فضاؤں پر، دوربار گھٹاؤں پر، عنبرین ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر، کھلکھلاتے پھولوں پر، مرغزاروں شاہساروں پر، اور ان میں چہچہاتی گنگناتی چڑیوں پر، ڈالی ڈالی پہ رقصاں خوشنوا پرندوں پر، گلوں کو چومتی اور فرتے مسرت سے جھومتی بلبلوں پر، غرضے کے بہار کی ایک ایک ادائے دل نواز پر شاعروں نے کئی غزلیں کہہ ڈالیں، ادیبوں نے ماہپارے تخلیق کر دیے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محدود اور معدود الفاظ کے ساتھ جوبن پر آئے ہوئے فطرت کے حسن لامحدود کی عکاسی ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ مگر افسوس کہ حسن و جمال کے خزانے لٹانے والی یہ بہار عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ خزاں کے بے رحم ہاتھ جب مصروف تاخت و تاراج ہوتے ہیں تو یہ سب رعنائیاں چند ہی دنوں میں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور چمن زار میں صرف چند ٹنڈ منڈ درخت اپنی حالت زار پر نوحہ کناں باقی رہ جاتے ہیں۔ چمن کا یہ حشر دیکھ کر باغبان کے دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، غل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ کچھ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں باغیچہ یہاں گل تھا۔ ایسے حسرت ناک انجام سے دوچار ہو جانے والی بہار کس کام کی؟ آئیے اس بہار کی بات کریں جس کی ہر مسرت لافانی ہے، ہر خوشی لازوال ہے، ہر فرحت جاودانی ہے۔ اس بہار کا آغاز 22 اپریل 571 سے ہوا۔ اس بہار میں دست قدرت کا وہ شاہکار گنچا چٹکا جس کی نکت و شادابی اور رنگ روپ دیکھ کر چشم نظارہ بھی ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ گلے رانا کھلا جس کی بوئے دل آویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر مست و بے خود ہو گیا۔ وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازل کی مہک رچی تھی۔ وہ صبا محو خرام ہوئی جس کی اٹکیلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکرا پڑی، ہر شگوفہ کھل اٹھا۔ وہ باد بہاری چلی جس کی راحت بخش تھپکیوں سے بے قرار آنے عالم کو قرار آ گیا۔ وہ گلے راناک کھلا جس کی بوئے دل آویز سے چمنستان دہر کا ہر طائر مست و بے خود ہو گیا۔ وہ نسیم سحر چلی جس کے ہر جھونکے میں گلزار ازل کی مہک رچی تھی۔ وہ صبا محو خرام ہوئی جس کی اٹکیلیوں سے باغ ابد کی ہر کلی مسکرا پڑی، ہر شگوفہ کھل اٹھا۔ وہ باد بہاری چلی جس کی ہر راحت بخش تھپکیوں سے بے قرارانِ عالم کو قرار آ گیا۔ وہ کرم کی گھٹا اٹھی جس سے ہر کشت ویراں سیراب و شاداب ہو گئی۔ وہ ابر نیساں برسا جس کا ہر قطرہ منت کشے صدف ہوئے بغیر در شاہ سوار بن گیا۔ وہ شبنم پڑی جس کا نم گلستان حیات کے پتے پتے کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی اور سوموار کی رات تھی۔ یوں تو رات اپنے جلو میں ظلمت و تاریکی لیے ہوئے آتی ہے۔ یہ رات اپنے اندر
اپنے دامن میں اتنے ہما نو انوار سمیٹے ہوئے آئی کہ ان کی چمک سے محفل وجود کا گوشہ گوشہ دمک اٹھا۔ اس رات کو وہ سراج منیر روشن ہوا جس کی ضیاء پاشی کے سامنے بزم امکان کی ہر روشنی ماند پڑ گئی، ہر چراغ بے نور ہو گیا۔ وہ شمع عبد روشن ہوئی جس پر نثار ہونے والا ہر پروانہ امین حیات دوام ہو گیا۔ وہ نجم درخشاں طلوع ہوا جسے دیکھ کر دشت دلالت میں گم گشتہ کائنات کو رہ منزل کا سراغ مل گیا۔ وہ ماہ تمام ذو فشاں ہوا جس کی چاندنی نے زیست کے تپتے صحرا کے ایک ایک مسافر کو ٹھنڈک، راحت اور سکون کی لذتوں سے سرشار کر دیا۔ وہ بجلی کا کوندہ لپکا جس کی ہر ہر لہر میں روشنی طوفان نیم شب میں گھرے کارواں کی رہنما بن گئی۔ وہ سپیدائے سحر نمودار ہوا جس کی نمود دکھی انسانیت کو رنج و غم اور درد و الم کی طویل رات کٹ جانے کی نوید سنا گئی۔ وہ صبح سیمی حویدہ ہوئی جس کے اجالے سے شبستان ہستی کی ہولناک تاریکیاں سیما پا ہو گئیں۔ وہ مہر تاباں نوربار ہوا جس کی روپہلی کرنوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں نہا گیا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی۔ یعنی وہ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین تشریف لائے کہ جب تشریف لائے تو خشک ہونٹوں پر ترانے آ گئے، شادمانی کے زمانے آ گئے۔ آسمان سے تمام ارباب نور بزم امکان کو سجانے آ گئے۔ غنچاؤ گل نے بھرا محفل میں رنگ، چاند تارے جگمگانے آ گئے۔ گل کدے میں طائران خوشنوا رقص کرنے گنگنانے آ گئے۔ نو بنو نظارہ ہائے مست مست دیدہ و دل میں سمانے آ گئے۔ صبح کے جلوے حریم فرش پر نور کی چادر بچھانے آ گئے۔ انبیاء و قدسیان سر بلند اپنا اپنا سر جھکانے آ گئے۔ دی صدا روح الامین دفتن، شاہدیں جلوہ دکھانے آ گئے۔ نعرہ صلی اللہ کی گونج سے وجد میں خود شادیانے آ گئے۔ مژدہ اے امت کہ ختم المرسلین بخت خوابیدہ جگانے آ گئے، بخت خوابیدہ جگانے آ گئے۔ نور ایمان بن کے از سر تا با پا کفر کے ظلمت مٹانے آ گئے۔ بزم کثرت میں یقین کے ساز پر نغمہ وحدت سنانے آ گئے۔ جان و دل صدقے بہر نقش قدم دہر کو جنت بنانے آ گئے۔ بے کسوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے کسوں کے ناز اٹھانے آ گئے۔ زحمت بے جاؤ ظلم و جور سے ناتوانوں کو بچانے آ گئے۔ اللہ اللہ خسروے کون و مکان راہ رو کے بوجھ اٹھانے آ گئے۔ مختلف ارباب رنگ و نسل کو ایک ہی مرکز پہ لانے آ گئے۔ دل کی دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل شادمانی کے زمانے آ گئے۔ یہ شکیل بدایونی کا کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا سنایا۔ تو جس سہانی اور دل افروز ساعت میں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمنہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان ابن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر پر ہی کیا موقوف، اس گھڑی تو ساری زمین بقعہ نور بنی ہوئی تھی اور مشرق و مغرب دمک رہے تھے۔ شفا بنت عوف جو شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی کہتی ہیں وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ خود سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ بِهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔
انوار کی فراوانی سے سیدہ آمنہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں رأیت لیلۃ وضعہ نورا اضاءت لہ قصور الشام حتی رأیتها۔ یہ جو روایت ہے امام زرقانی نے سیرت الحربیہ میں بھی ہے اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ سیرت کی کتابوں میں ایسی روایات ملیں گی نا۔ میں نے اس کی ولادت کی رات کو ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جان دو عالم کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں البدایہ والنہایہ جلد دوم صفحہ 264 پر، اور روز الانف اور تاریخ طبری میں یہ روایت ہے وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ اب یہ جب روایت میں نے آپ کو سنائی ہے تو بہت سارے اذہان میں یہ سوال تو آ سکتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے ستاروں کو کیسا دیکھ لیا؟ دراصل آسمان سے جو نور کی برسات ہو رہی تھی اور فاطمہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ستارے جھک آئے ہیں اور گرنے لگے ہیں۔ زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے منور ہو جانے میں اگر آپ کو الجھن لگے، آپ کو لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مشرق و مغرب کیسے روشن ہو سکتے ہیں، اور یہ انوار سیدہ آمنہ کو ہی کیوں نظر آئے، یہ انوار فاطمہ ہی کیوں نظر آئے، یہ انوار شفا کو کیوں نظر آئے، بقیہ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آئے؟ کوئی اور مکے میں نہیں تھا کہ جن کو یہ سارا کچھ نظر آ جاتا؟ ان 3 خواتین کے علاوہ آپ کو اور کوئی نہیں نظر آتا جس کو یہ نظر آیا ہو؟ تو اس سوال تو ابھرتا ہے تو جواب اس سے بھی زیادہ ابھرتا ہے۔ تو سوال تو ٹھیک ہے کہ باقیوں کو کیوں نہیں نظر آیا، تو اس کا جواب ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دراصل ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ مخصوص لوگوں کو کوئی چیز نظر آئے تو وہ صرف انہی کو نظر آتی ہے، دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ چاہے صرف اس کو ہی نظر آتی ہے۔ یہ کنسیپٹ قرآن پاک میں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں، غزوہ بدر کے موقع پر اہل ایمان کی امداد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ اس کو مانتے ہیں آپ؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے حقیقتاً و عملاً شریک جہاد اور مصروف قتال تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک مسلمان ایک مشرک کے تعاقب میں لگا ہوا تھا کہ ناگاہ اسے کوڑا برسنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی کسی کو یہ کہتے سنا اقدم حیزوم، حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھ۔ اب جو اس شخص نے اس مشرک کی طرف نظر دوڑائی جس کا تعاقب کر رہا تھا، تو اسے چاروں شانے چت زمین پر پڑا پایا۔ کوڑے کی شدید ضرب سے اس کی ناک کچلی گئی تھی، چہرہ پھٹ گیا تھا اور جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ بعد میں اس شخص نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا صدقتا ذالک من مدد السماء الثالثۃ، تو سچ کہتا ہے، یہ امداد تیسرے آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اچھا، وہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی کہ سیدہ آمنہ کو اور فاطمہ کو وہ ساری اور شفا کو وہ انوار نظر آئے، باقیوں کو نہیں نظر آئے، تو غزوہ بدر میں کیا یہ سب کو نظر آ گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ وہ روایت تو ہو سکتا ہے ضعیف ہو، چلیں وہ روایت اگر ضعیف ہے تو یہ روایت تو ضعیف نہیں ہے جس کو صحیح مسلم نے جلد 2 صفحہ 93 پہ ذکر فرمایا ہے۔ غزے کے ہزاروں فرشتے شریک جنگ تھے اور مشرکین پہ کوڑے برسا رہے تھے، مگر وہ نظر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کو آئے، ان کے علاوہ نہ انہیں مشرکین نے دیکھا نہ دیگر صحابہ نے۔ اسی طرح شب ولادت واقعتاً آسمان سے بھی نور برس رہا تھا اور زمین پر بھی نور چھایا ہوا تھا، مگر حجابات
صرف سیدہ آمنہ، فاطمہ اور شفا کی نگاہوں سے ہٹائے گئے تھے، اس لیے انہوں نے انوار دیکھ لیے، کوئی اور دیکھ نہ سکا۔ وہ کہتی ہیں میں نے آپ کی ولادت کی رات ایسا نور دیکھا کہ اس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ تمام انوار تو جانے دو عالم کے ساتھ ساتھ آئے تھے، اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ یوں بیان کرتی ہیں، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، میں نے دیکھا، کیا کہتی ہیں، میں نے ستاروں کو دیکھا کہ وہ جھکے پڑتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ولادت کے وقت کے واقعات ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں اور علائشوں میں لتھڑا ہوتا ہے، مگر جانے دو عالم پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَوَلَدتُّهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ، میں نے اسے پاک و صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اقبال مند اور خوش نصیب بچے کی علامتیں شروع سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ تاڑ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ کیفیت ولادت یوں بیان کرتی ہیں، ثم وقع علی الارض معتمدا علی یدیہ ثم اخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه الى السماء وقال بعضهم جاسیا علی رکبتیہ، جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کدھر سے ذکر کی ہے، تو یہ طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اس انداز سے آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک فال کے ماہر نے کہا لَإِن صَدَقَ هَذَا الْفَالُ لَيَغْلِبَنَّ هَذَا الْمَوْلُودُ الْأَرْضَ، اگر یہ فال سچی ثابت ہوئی تو نومولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اور اولاد اسماعیل میں بھی مروج تھا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا مختونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ تاریخ عالم میں چند ایسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادر مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی بولنے کی طاقت عطا فرما دی تھی، اور پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے۔ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ ادا کر کے توحید کا ڈنکا بجا دیا، جلال ربی الرفیع اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ تاریخ میں ایسے کچھ بچے گزرے ہیں، اس کے بھی حوالہ جات موجود ہیں تاریخ میں، اور اس کو بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور ابھی رہی یہ بات، ایسے بچے عمومی طور پر مجموعی طور پر 11 ہوئے ہیں۔ علامہ سیوطی نے اس نظم میں جو میں آپ کو چند اشعار اگر آپ اجازت دیں سنا دوں تو سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تکلم فی المہد النبی محمد ویحییٰ وعیسیٰ والخلیل ومریم ومبرئ جریج ثم شاہد یوسف وطفل لدی الاخدود یرویہ مسلم۔ امام جلال الدین سیوطی نے ان بچوں کو بڑے خوبصورت انداز سے اپنی ایک نظم میں سمو دیا ہے۔ کہتے ہیں تکلم فی المہد النبی محمد
و یحییٰ و عیسیٰ والخلیل و مریم، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 11 ہیں تعداد میں. تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خلیل علیہ السلام، مریم. و مبرئ جریج، جو جریج کا اس کو آزاد کرنے والا تھا. ثم شاہد یوسف، یوسف علیہ السلام پر جو گواہی دینے والا تھا وہ بھی بچہ تھا. و طفل لدی الاخدود یرویہ مسلم. چلے ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ جھولے میں گفتگو کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم اور مریم علیہ السلام نے. اور جریج کو بری کرنے والے بچے نے، یہ 6 نمبر. 7 یوسف علیہ السلام کے گواہ نے. 8 گڑھوں کے پاس ایک بچے نے جسے مسلم نے ذکر کیا ہے، اور اس بچے نے جس کے پاس سے ایسی لونڈی گزاری گئی جسے زانیہ کہا جاتا تھا اور وہ خاموش رہتی تھی. اور عہد فرعون کی ایک مشاطہ کے بچے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 11 نمبر مبارک الیمامہ پر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ان 11 میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تو پوری تفصیل سے قرآن کریم کے سورہ مریم میں ذکر ہے. اور جو 6 نمبر ہے جریج کا اور یوسف علیہ السلام کے گواہ کا جو 6 نمبر ہے، اور 9 نمبر یعنی جس کے پاس سے لونڈی گزاری جاتی تھی اور اس کو زانیہ کہا جاتا تھا اور وہ خاموش رہتی تھی، تو بچے نے اس کے بارے میں گواہی دی. اس کا ذکر بخاری شریف جلد اول صفحہ 499 پر مذکور ہے. اور اسی طرح جو 8ویں نمبر کا بچہ تھا گڑھوں کے پاس ایک بچے نے، اسے امام مسلم نے جلد دوم صفحہ 415 پر ذکر کیا ہے. اور باقی 7 حدیث اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں. اب علیحدہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا یا پھر مجھے ان پر علیحدہ ہی کلپ بنانا پڑے گا. تو بات جو میں نے آپ کے سامنے کی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، جلال ربی الرفیع، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اگر بچہ رات کو پیدا ہوتا تو عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، اور رواج کے مطابق اس پر مٹی کی بنی ہوئی بڑی سی ہانڈی الٹ دی جاتی تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے. ہانڈی ایسے اس کے اوپر ہانڈی وہ ڈال دی جاتی. اس عمل کا پس منظر کیا تھا، اس سلسلے میں مورخین خاموش ہیں، تاہم یہ ٹونا اس دور میں مروج ضرور تھا. جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی ہانڈی اوندی کر دی گئی، مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جو ہستی مشرکانہ اوہام پر مبنی جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا اس آغاز کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو. صبح دم جب دیکھا تو ہانڈی شک ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور جانب عالم کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو طبقات ابن سعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور الآثار المحمدیہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور تاریخ الخمیس میں دیکھ سکتے ہیں. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے. سیدہ آمنہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشخبری سن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے. سیدہ آمنہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب. حارث کے ابا، آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے. عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگے، الیسا بشرن سویا، کیا بچہ صحیح سالم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا، نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، اور بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا. یہ السیرۃ الحلبیہ اور الآثار المحمدیہ میں مزید اس کی تحقیق آپ کر سکتے ہیں. عبد المطلب نے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کچھ اشعار پڑھے جو حمد، نعت اور تعوذ پر مشتمل تھے. الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی
قد صاد فی المہد علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنعانی من حاسد مسترب الانانی۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک دامن بھیٹا عنایت فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پہنچتا ہوا دیکھ لوں۔ میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض والے سے اور ہر چلبلے حاسد سے۔ یہ پہلی نعت تھی جو جاند عالم کے دنیا میں جلوہ آرا ہونے کے بعد کہی گئی۔ جاند عالم کا دنیا میں آنا تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا، قصر کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، بحیرہ تبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام کی وادی سماوا کا پانی رک گیا، کم کے پاس بہنے والے دریائے ساوا کا پانی زمین میں دنس گیا، ہزاروں سال سے روشن و مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے یک لخت بجھ گئی۔ اس ساری روایات کو طبقات ابن سعد، تاریخ الخمیس، البدایہ والنہایہ، روز الانف میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کسریٰ کسی ایک شخص کا نام نہ تھا بلکہ ایران کے ہر حکمران کو کسریٰ کہا جاتا تھا، جس طرح روم کے ہر بادشاہ کو قیصر اور مصر کے ہر تاجدار کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ جس کسریٰ کے دور میں یہ واقعات پیش آئے تھے اس کا نام نوشیرواں تھا۔ تو یہ نوشیرواں کے دور میں یہ آگ ایرانی جس کی پوجا کرتے تھے بجھ گئی، اور متعدد بتکدوں میں نصب سنت آزری کے شاہکار تھر تھرا کر گر پڑے۔ یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں، جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہیں۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا جس نے کسریٰ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپانے سے چھپائی نہیں جا سکتی اور چھپائے چھپا نہیں کرتی، اس لیے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر عہدیداروں کا اجتماع منعقد کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے آج یہ اجتماع کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ نہیں حضور، انہوں نے جواب دیا۔ شہنشاہ عالیجا کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے سقوط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش کدہ میں روشن آگ جو 1000 سال کے طویل عرصے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھتی تھی، بجھ گئی ہے۔ ایلیا سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا ہے۔ تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا دیا۔ موبزان جو بڑا پجاری تھا وہ بھی دربار میں موجود تھا، رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی۔ کہنے لگا، یزداں بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کسریٰ نے پوچھا۔ میں نے توانا اونٹ دیکھے جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا ہے۔ مقدس موبزان پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے، موبزان نے جواب دیا۔ میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ تفصیلات کو جاننے کے خواہش مند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجئے، وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ کسریٰ نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منذر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایا عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیج دیا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا
تو کسریٰ نے پوچھا کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوالات تو کیجئے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا، ورنہ کسی اپنے سے بھی بڑے عالم کا پتہ بتا دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے موبزان کا خواب اور اب تک کے پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست بیان کر دیے۔ عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا یہ واقعات اتنے تحیر خیز ہیں کہ ان کی صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، البتہ شام میں میرے ایک ماموں سطیح رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں، اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ ہر واقعہ کی صحیح توجیہ بیان کر دیں گے۔ کسریٰ نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ خود شام جائیے اور اپنے ماموں سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع کیجیے۔ عبد المسیح جب طویل سفر کر کے ستی تک پہنچا، اس وقت ستی آخری سانسوں پر تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہیں، چنانچہ اس نے فی البدی ایک نہایت عمدہ نظم کہی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت برائے میں بیان کی۔ نظم سن کر ستی کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبد المسیح کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگا، عبد المسیح علی جمل مشی اتا ستی وقت اوفى علی الذری۔ عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب ستی قبر کے کنارے لگ چکا ہے۔ بعثک ملک الساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران ورؤی الموبزان۔ تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کی توجیہ اور تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ستی کی وسعت علمی کی انتہا یہ ہے کہ موبزان کے خواب کی تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دیں، پھر 14 کنگرے گرنے کی یہ توجیہ بیان کی، یملک منہم ملوک و ملکات علی عدد الشرفات وکل ما ہوات آت۔ ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی کنگروں کی تعداد کے مطابق، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا۔ یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یک کے بعد دیگرے حکمرانی کریں گے، اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ 1000 سالہ آگ کے بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الہراوا کے ظہور کی علامت ہے، اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کی صراحتاً اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا۔ بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد ستی وفات پا گیا۔ عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کا غم کافی حد تک دور ہو گیا، کیونکہ تاج و تخت کا فوری طور پر اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ ابھی تو مزید 13 فرمانرواؤں نے بادشاہی کرنی تھی، اس لیے کہنے لگا جب تک 14 تاجدار حکومت کریں گے اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو مطمئن دے کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔ 14 حکمرانوں والی بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عساکر اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان کا آخری فرمانروا یزدگرد تھا، جسے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور نوشیروان سمیت یزدگرد تک 14 حکمران ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک لفظ بولا تھا، اس نے کہا صاحب الہراوا۔ ہراوا چھوٹے عصا کو کہتے ہیں۔ جانب عالم اپنے دست مبارک میں عموماً عصا رکھتے تھے، جس سے اور کام لینے کے علاوہ بوقت نماز سامنے وہ گاڑ لیا کرتے تھے تاکہ ستھرا بن جائے اور آگے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بنا پر آپ کا ایک لقب صاحب الہراوا بھی ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ تاریخ تبری میں بڑی تفصیل کے ساتھ
البدایہ والنہایہ میں، روز الانف میں، تاریخ الخمیس میں اور السیرۃ الحلبیہ میں ذکر ہے۔ شرک و کفر کے گھر ایران اور اس کی ذیلی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت تھی اس بات کی کہ اب بزم باطل درم برم ہونے کو ہے اور دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ جس طرح آتش کدہ فارس میں اگنی دیوی کی شرر افشانی مان پڑ گئی، اسی طرح کئی خود ساختہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ارباب سیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ، جن میں ورقہ ابن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ ابن جہش جیسے ممتاز افراد بھی شامل تھے، ہر رات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس شب جانے دو عالم کی ولادت ہوئی، اس رات بھی یہ لوگ حسب معمول دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ دیوتا کی یہ حالت دیکھ کر سب نہایت افسردہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا، مگر وہ پھر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ جب تیسری دفعہ بھی یہی صورتحال پیش آئی تو ایک شخص نے جھنجھلا کر دیوتا سے کہا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، بار بار گرے پڑتے ہو؟ دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی، تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب۔ یہ اس نومولود کی ولادت کی وجہ سے گر رہا ہے جس کے نور سے شرق و غرب میں زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے ہیں۔ ولادت جانے دو عالم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمان پر بھی ایک نمایاں علامت ظاہر ہوئی، اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر پیدا ہو گیا ہے۔ نبی منتظر شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ لڑک پن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا، یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہودیو، اے یہودیو۔ اس کی چیخو پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، ویلا کا مالا کا، تیرا بیڑا غرق، تجھے ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہودی نے بتایا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا۔ اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے، اور یہ پریشانی کچھ اسی کے ساتھ خاص نہ تھی۔ عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسردہ و حزین تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا، هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ حاضرین نے جواب دیا، تم لوگ تحقیق کرو۔ یہودی بولا، کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر ہمیں دیکھنے کے لیے بھیجیں۔ کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ اب یہ بات کہ جو مہین بالوں کا گچھا تھا، اس کو دراصل مہر نبوت کہتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز یہ سیرت کی گفتگو میں بہت آگے چل کر ضرور آئے گی۔ کہنے لگے بچہ بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ باہر لایا گیا تو یہودی نے اس کی پشت سے قمیض کو ہٹایا، اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے پوچھا، ویلا کا مالا کا، تو ہلاک ہو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہودی بصد حسرت و یاس بولا، ذہبت واللہ النبوت من بنی اسرائیل، اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ پھر قریش کو مسرور و شادمان دیکھ کر کہنے لگا، تم خوش ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق و مغرب تک پھیل جائیں گی۔ اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا، مگر عیسائی علماء کا رویہ منصفانہ تھا۔ یہ عیسائی علماء کے رویے کی بات
انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔